السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ بصرہ سے دمشق تک چند دنوں کی یلغار کے بعد محمد بن قاسم اور زبیر ایک صبح دمشق سے چند کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی سے باہر فوجی چوکی پر اترے۔ محمد بن قاسم نے چوکی کے افسر کو حجاج بن یوسف کا خط دکھایا اور تازہ گھوڑے تیار کرنے اور کھانا لانے کا حکم دیا۔ افسر نے جواب دیا، کھانا حاضر ہے لیکن آج گھوڑے شاید آپ کو نہ مل سکیں، ہمارے پاس اس وقت صرف 5 گھوڑے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، لیکن ہمیں تو صرف 2 چاہیے، لیکن ان گھوڑوں پر امیر المومنین کے بھائی سلیمان بن عبد الملک اور اس کے ساتھی دمشق روانہ ہونے والے ہیں۔ کل چونکہ دمشق میں فنون حرب کی نمائش ہوگی، لیکن ان گھوڑوں پر امیر المومنین کے بھائی سلیمان بن عبد الملک اور ان کے ساتھی دمشق روانہ ہونے والے ہیں۔ کل چونکہ دمشق میں فنون حرب کی نمائش ہوگی، اس لیے ان کا آج شام تک وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ میں نہ والی بصرہ کے حکم سے سرتابی کر سکتا ہوں اور نہ امیر المومنین کے بھائی کو ناراض کرنے کی جرات کر سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ سخت طبیعت کے آدمی ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ اندر آرام فرما رہے ہیں، غالباً دوپہر کے بعد یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اگر آپ کا کام بہت ضروری ہے تو ان سے اجازت لے لیجئے، دوپہر تک ان کے گھوڑے تازہ دم ہو جائیں گے۔ ویسے بھی کوئی بڑی منزل طے کر کے نہیں آئے، آپ کھانا کھا کر ان سے پوچھ لیں۔ بذات خود میں آپ کو منع نہیں کرتا، آپ لے جائیں، لیکن آپ کی مرضی، لیکن ہماری شامت آ جائے گی۔ زبیر اور محمد بن قاسم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا اور محمد بن قاسم اندر جانے کے ارادے سے اٹھا، لیکن زبیر نے کہا، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم سلیمان کی اجازت حاصل کریں؟ یہ گھوڑے صرف فوجی ضروریات کے لیے ہیں اور سلیمان سیر و تفریح کے لیے دمشق جا رہا ہے، اسے فوجی معاملات میں رکاوٹ پیدا کرنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ گھوڑے استبل میں تیار کھڑے ہیں، شہزادہ سلیمان دوپہر تک آرام فرمائے گا، اس کے بعد کچھ دیر آئینہ سامنے رکھ کر اپنے خادموں سے اپنی خوبصورتی کی تعریف سنے گا، اس کے بعد اپنے اشعار کی داد لے گا، پھر اپنی نیزہ بازی اور شاہ سواری کی تعریف سنے گا۔ اس کے بعد ممکن ہے کہ شام کے وقت سپاہیوں کو حکم دے کہ گھوڑوں کی زینیں اتار دو، ہم صبح جائیں گے۔ محمد بن قاسم نے ہنستے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ سلیمان بن عبد الملک کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں۔ ہاں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ عالم اسلام میں شاید اس سے زیادہ مغرور اور خود پسند آدمی کوئی نہ ہو، اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس سے کسی اچھے جواب کی امید نہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، مجھے صرف یہ خیال ہے کہ ہمارے چلے جانے کے بعد چوکی کے سپاہیوں کی شامت آ جائے گی، اس لیے اس سے پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کی مرضی، لیکن آپ پوچھنے جائیے اور میں اتنی دیر میں استبل سے 2 گھوڑے کھول کر لاتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ سلیمان اپنے ساتھیوں کے درمیان دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، 2 خادم اس کے پاؤں دبا رہے تھے۔ محمد بن قاسم السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہوا۔ سلیمان نے بے پرواہی سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ محمد بن قاسم نے اس کی ترشی کلامی سے بے پرواہی ظاہر کرتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، میں آپ کے آرام میں مخل ہوا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ میں دمشق میں ایک ضروری پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ جاؤ، ہم نے کب روکا تمہیں؟ سلیمان کے ساتھیوں نے اس پر ایک کہکا لگایا، لیکن محمد بن قاسم نے اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، ہمارے گھوڑے بہت تھکے ہوئے ہیں اور میں اس چوکی سے تازہ دم گھوڑے لے جا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن میں نے اس خیال سے آپ کی ملاقات ضروری سمجھی کہ آپ خواہ مخواہ چوکی کے سپاہیوں کو برا بھلا نہ کہیں۔
سلیمان نے ذرا اکڑ کر بیٹھے اور کہا اگر تمہارے گھوڑے تھکے ہوئے ہیں تو تم پیدل جا سکتے ہو۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا ایک سپاہی کے لیے پیدل چلنا باعث عار نہیں، لیکن میں بہت جلد دمشق پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو تم سپاہی ہو، تمہارے نیام میں لکڑی کی تلوار ہے یا لوہے کی؟ سلیمان کے ساتھیوں نے پھر ایک کہکہ لگایا۔ محمد بن قاسم نے پھر اطمینان سے جواب دیا اگر بازو میں طاقت ہو تو لکڑی سے بھی لوہے کا کام لیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری تلوار بھی لوہے کی ہے اور مجھے اپنے بازوں پر بھی بھروسہ ہے۔ سلیمان نے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا صالح، یہ لڑکا بڑا باتوں میں کافی ہوشیار معلوم ہوتا ہے، ذرا اٹھو، میں اس کے سپاہانہ جوہر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک گندمی رنگ کا کبھی ہیکل شخص فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور نیام سے تلوار نکال کر آگے بڑھا۔ محمد بن قاسم نے کہا میں راہ چلتوں کے سامنے اپنی سپاہیانہ صلاحیتوں کی نمائش کرنے کا عادی نہیں، اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے، اور اگر وقت ہوتا بھی تو میں کرائے پر کہکے لگانے والوں سے دل لگی کرنا ایک سپاہی کے لیے باعث عار سمجھتا ہوں۔ محمد بن قاسم یہ کہہ کر باہر نکل آیا، لیکن صالح نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک سامنے کرتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا اور کہا بے وقوف، اگر تمہاری عمر 2-4 سال اور زیادہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ کرائے پر کہکے لگانے والا کسے کہتے ہیں۔ سامنے زبیر ایک گھوڑے پر سوار ہو کر دوسرے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھا۔ سلیمان نے باہر نکل کر کہا اسے جانے دو، یہ بیچارہ خدا جانے کہاں سے تلوار اٹھا لایا ہے، لیکن وہ کون ہے؟ اس نے زبیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اسے روکو۔ صالح زبیر کی طرف متوجہ ہوا، لیکن آنکھ جھپکنے میں محمد بن قاسم کی تلوار نیام سے باہر آ چکی تھی۔ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ ایام جاہلیت کے عرب اب بھی اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن تم ہمیں نہیں روک سکتے۔ صالح تلوار کی نوک اس کے سینے کی طرف بڑھاتے ہوئے چل آیا، اگر تمہاری زبان سے ایک لفظ اور نکلا تو میری تلوار خون میں نہائے بغیر نیام میں۔ لیکن اس کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے محمد بن قاسم کی تلوار کی جنبش سے ہوا میں ایک سنسناہٹ اور پھر 2 تلواروں کے ٹکرانے کی جھنکار پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی صالح کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر 10 قدم دور جا پڑی، اور وہ حیرت، ندامت اور پریشانی کی حالت میں اپنے ساتھیوں اور اس کے ساتھی دم بخود ہو کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلیمان نے اپنے ساتھی کی بے بسی کو دیکھ کر زور سے کہکہ لگایا، لیکن محمد بن قاسم کو گھوڑے پر سوار ہوتا دیکھ کر کہکے کی آواز اس کے گلے میں اٹک گئی اور اس نے چلا کر کہا ٹھہرو۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے کی لگام موڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا آپ کا ساتھی بہادر ہے، لیکن تلوار پکڑنا نہیں جانتا۔ میرا مشورہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو دمشق کی نمائش میں لے جانے سے پہلے کسی سپاہی کے سپرد کر دیں۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور دونوں آن کی آن میں درختوں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ صالح غصے سے اپنے ہونٹ کاٹتا ہوا استبل کی طرف بھاگا۔ سلیمان نے کہا بس اب رہنے دو، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک نوجوان لڑکا ہم سب کا منہ چڑھا کر نکل گیا۔ راستے میں زبیر نے محمد بن قاسم سے کہا دیکھ لیا شہزادہ سلیمان کو؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ خلافت کا امیدوار بھی ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا خدا مسلمانوں کو شر سے بچائے۔ زبیر نے کہا محمد آج میں نے پہلی دفعہ تمہارے چہرے پر جلال دیکھا ہے۔ تلوار نکالتے وقت تم اپنی عمر سے کئی سال بڑے معلوم ہوتے تھے، اور جانتے ہو وہ شخص جسے تم نے مغلوب کیا ہے وہ کون تھا؟ وہ صالح تھا۔ قریباً 1.5 سال ہوا ہے میں نے اسے کوفہ میں دیکھا تھا۔ اسے تیغ زنی میں اپنے کمال پر ناز ہے، لیکن آج اس کا غرور اسے لے ڈوبا۔ دمشق کی جامع مسجد میں نماز عصر ادا کرنے کے بعد محمد بن قاسم اور زبیر قصر خلافت میں داخل ہوئے۔ خلیفہ ولید کے دربان نے ان کی آمد کی اطلاع پاتے ہی انہیں اندر بلا لیا۔ ولید بن عبد الملک نے یکے بعد دیگرے ان دونوں کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پوچھا تم میں سے محمد بن قاسم کون ہے؟
محمد بن قاسم نے جواب دیا میں ہوں۔ حاضرین دربار جن کی نگاہیں زبیر پر مرکوز ہو چکی تھیں حیرت زدہ ہو کر محمد بن قاسم کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی خاموش نگاہیں آپ میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ حجاج بن یوسف نے گزشتہ مکتوب سے ولید کو معلوم ہو چکا تھا کہ محمد بن قاسم بالکل نوجوان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی درباریوں کی طرح زبیر ہی کو حجاج بن یوسف کا ہونہار بھتیجا سمجھ رہا تھا اور 16-17 سالہ نوجوان کو کیتبہ کے لشکر کے ہراول کا سالار اعلیٰ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آنکھوں کے اشاروں کے ساتھ اہل دربار کی زبانیں بھی ہلنے لگیں اور ولید نے اچانک یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس کے خاندان کے سب سے بڑے محسن حجاج بن یوسف کے متعلق کچھ کہا جا رہا ہے، مسند سے اٹھ کر محمد اور زبیر سے مصافحہ کیا اور انہیں اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، وہ مجاہد جس کے متعلق حجاج بن یوسف جیسا مردم شناس اور کیتبہ بن مسلم جیسا سپہ سالار اس قدر بلند رائے رکھتے ہوں، میرے لیے یقیناً قابل احترام ہے۔ پھر اس نے محمد بن قاسم سے مخاطب ہو کر کہا، یہ تمہارا بڑا بھائی ہے؟ نہیں امیر المومنین، یہ زبیر ہے۔ ولید نے زبیر کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے شاید پہلے بھی تمہیں دیکھا ہے، شاید تم سراندیپ کے ایلچی کے ساتھ گئے تھے، تم کب آئے اور وہ بچے کہاں ہے؟ خلیفہ کی طرح حاضرین دربار کی توجہ بھی زبیر پر مرکوز ہو گئی اور بعض نے اسے پہچان لیا۔ زبیر کا تذبذب دیکھ کر محمد بن قاسم نے جلدی سے حجاج بن یوسف کا خط پیش کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین، ہم ایک نہایت ضروری پیغام لے کر آئے ہیں، آپ خط ملاحظہ فرمائیں۔ ولید نے خط کھول کر پڑھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حاضرین دربار سے مخاطب ہو کر کہا، سندھ کے راجہ نے ہمارا جہاز لوٹ لیا ہے، سراندیپ سے آنے والی بیوائیں اور یتیم بچوں کو قید کر لیا ہے۔ زبیر، تم اپنی تمام سرگزشت خود سناؤ۔ زبیر نے شروع سے لے کر آخر دم تک تمام واقعات بیان کیے، لیکن دربار میں جوش و خروش کی بجائے مایوسی کے آثار پا کر اختتام پر اس کی آواز بیٹھ گئی اور اس نے جیب سے رومال نکال کر خلیفہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، ابو الحسن کی بیٹی نے یہ خط والی بصرہ کے نام لکھا تھا۔ حجاج بن یوسف کی طرح ولید بھی یہ خط پڑھ کر بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اہل دربار کو سنانے کے لیے خط کو دوبارہ بلند آواز میں پڑھنے کی کوشش کی، لیکن چند فقرے پڑھنے کے بعد اس کی آواز رک گئی۔ اس نے مکتوب محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، تم پڑھ کر سناؤ۔ محمد بن قاسم نے سارا خط پڑھ کر سنایا۔ مجلس کا رنگ بدل چکا تھا۔ حاضرین میں سے اکثر کے چہرے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ جذبات کا طوفان عقل کی مصلحتوں کو مغلوب کر چکا ہے، لیکن ولید کو خاموش دیکھ کر سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ شہر کا عمر رسیدہ قاضی دیر تک اس خاموشی کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، اب آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ یہ سوچنے کا موقع نہیں، پانی سر سے گزر چکا ہے۔ ولید نے پوچھا، آپ کی رائے ہے؟ قاضی نے جواب دیا، امیر المومنین، فرض کے معاملے میں رائے سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ رائے صرف اس وقت کام دے سکتی ہے جب سامنے دو راستے ہوں، لیکن ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ ولید نے کہا، میں آپ سب کی رائے پوچھتا ہوں۔ ایک عہدیدار نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی الٹے پاؤں چلنا نہیں جانتا۔ ولید نے کہا، لیکن ہمارے پاس فوج کہاں ہے؟ موسیٰ کا پیغام آ چکا ہے کہ وہ اندلس پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ترکستان میں عراق کی تمام فوج کیتبہ اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا۔ ہمیں نیا محاذ کھولنے کے لیے یا تو ان میں سے ایک محاذ کمزور کرنا پڑے گا یا اور کچھ مدت انتظار کرنا پڑے گا۔ قاضی نے جواب دیا، امیر المومنین، یہ خط سننے کے بعد ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو انتظار کا مشورہ دے۔ اگر آپ یہ معاملہ عوام کے سامنے پیش کریں تو مجھے امید ہے کہ سندھ کی مہم کے لیے ترکستان یا افریقہ سے افواج منگوانے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ ولید نے کہا، اگر آپ عوام کو جہاد کے لیے آمادہ کرنے کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں تو میں بھی اعلان جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔
قاضی متذبذب سا ہو کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ولید نے کہا، میں عوام سے مایوس نہیں، مجھے صرف یہ ایک شکایت ہے کہ ہم اہل رائے طبقہ خود غرض اور خود پسند ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب موسیٰ بن نصیر نے افریقہ کی پیش قدمی کی تھی تو اونچے طبقے کے کئی آدمیوں نے ہماری مخالفت کی تھی۔ جب کیتبہ نے مرو پر حملہ کیا تھا تو میرے اپنے ہی بھائی سلیمان نے مخالفت کی تھی۔ یہ ہماری اور بدقسمتی ہے کہ بااثر طبقے میں جو لوگ کچھ مخلص ہیں وہ کاہل اور تن آسان ہے، گھر میں بیٹھے روئے زمین پر غلبہ اسلام کے لیے اپنی نیک دعاؤں کو کافی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سب عوام تک پہنچنے کی کوشش کریں تو چند دنوں میں ایک ایسی فوج تیار ہو سکتی ہے جو نہ صرف سندھ بلکہ تمام دنیا کی تسخیر کے لیے کافی ہو۔ لیکن برا نہ مانیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوئے ہیں اور 1 یا 2 دن عوام کو بلکہ اپنے جیسے اونچے طبقے کے بے عمل لوگوں کو یہ خبر سنانے میں ایک لذت محسوس کریں گے۔ سندھ کے ظالم راجہ کو برا بھلا کہیں گے اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی طرح دنیا اور عاقبت کا بوجھ خدا کے سر تھوپ کر آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ہمت کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عامۃ المسلمین ابھی تک زندہ ہے۔ اگر آپ اونچے طبقے کی تفریحی مجالس کی بجائے دمشق کے ہر گھر میں جانا، عوام میں بیٹھنا اور ان سے باتیں کرنا گوارا کریں تو سندھ کے اسیر جو قید خانے کی دیواروں سے کان لگائے کھڑے ہیں بہت جلد ہمارے گھوڑوں کی ٹاپ سن سکیں گے، اور خدا اس لڑکی کو زندگی اور صحت دے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ ہماری تلواریں کند نہیں ہوئیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، اگر امیر المومنین مجھے اجازت دے تو میں یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ ولید نے کہا، تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں۔ محمد بن قاسم کے بعد دربار کے ہر عہدیدار نے ولید کو نئی فوج بھرتی کرنے کا یقین دلایا اور یہ مجلس برخاست ہو گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد محمد بن قاسم اور زبیر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک ایلچی نے آ کر یہ پیغام دیا، امیر المومنین محمد بن قاسم کو بلاتے ہیں۔ محمد بن قاسم سپاہی کے ساتھ چلا گیا اور زبیر اپنے بستر پر لیٹ کر کچھ دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد اونگتے سپنوں کی حسین وادی میں کھو گیا۔ دمشق سے کوسوں دور وہ نہید کی تلاش میں سندھ کے شہروں میں بھٹک رہا تھا، قلعوں کی فصیلوں اور قید خانوں کے دروازے توڑ رہا تھا، قیدیوں کی آہنی بیڑیاں کھول رہا تھا۔ نہید کی سیاہ اور چمکدار آنکھوں کے آنسو پوچھتے ہوئے کہہ رہا تھا، نہید میں آ گیا ہوں، تم آزاد ہو، تمہارا زخم کیسا ہے؟ دیکھو، برہمن آباد کے قلعے پر ہمارا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اور وہ کہہ رہی تھی، زبیر میں اچھی ہوں لیکن تم دیر سے آئے، میں مایوس ہو چکی تھی۔ میٹھے اور سہانے سپنے کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ انتہائی بے کسی کی حالت میں پابہ زنجیر کھڑا ہے۔ راجہ کے چند سپاہی ننگی تلواریں اٹھائے اس کے چاروں طرف کھڑے اور باقی نہید کو پکڑ کر قید خانے کی طرف لے جا رہے ہیں، اور مڑ مڑ کر ملتجی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ نہید کے پاؤں اندر رکھتے ہی قید خانے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور وہ سخت جدوجہد کے بعد اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی زنجیریں توڑ کر سپاہیوں کو دھکیلتا، مارتا اور گراتا ہوا قید خانے کے دروازے تک پہنچتا ہے اور اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ زبیر نے کہا، نہید نہید کہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور سامنے محمد بن قاسم کو کھڑا دیکھ کر پھر بند کر لیں۔ محمد بن قاسم اسے خواب کی حالت میں ہاتھ پاؤں مارتے اور نہید کا نام لیتے ہوئے سن چکا تھا، تاہم اس نے اسے گفتگو کا موضوع بنانا مناسب نہ سمجھا اور چپکے سے اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زبیر نے دوبارہ آنکھیں کھولیں اور کہا، آپ آ گئے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ہاں میں آ گیا ہوں، اور پھر کچھ سوچ کر پوچھا، آپ نیزہ بازی اور تیغ زنی میں کیسے ہیں؟ زبیر نے جواب دیا، میں نے بچپن میں جو کھلونا پسند کیا تھا وہ کمان تھی، اور جب گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھنے کے قابل ہوا میں نے نیزے سے زیادہ کسی اور چیز کو پسند نہیں کیا۔
رہی تلوار، اس کے متعلق کسی عرب سے یہ سوال کرنا کہ تم اس کا استعمال جانتے ہو تو یہ ہو یا نہیں، اس کے عرب ہونے پر شک کرنے کے مترادف ہے۔ آپ یقین رکھیے میری تربیت آپ کے ماحول سے مختلف ماحول میں نہیں ہوئی۔ محمد بن قاسم نے کہا، کل میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ امیر المومنین نے مجھے اسی لیے بلایا تھا، ان کی خواہش ہے کہ ہم دونوں فنون حرب کی نمائش میں حصہ لیں۔ اگر ہم مقابلے میں دوسروں پر سبقت لے گئے تو دمشق کے لوگوں پر بہت اچھا اثر پڑے گا اور ہمیں جہاد کے لیے تبلیغ کا موقع مل جائے گا۔ امیر المومنین کی خواہش ہے کہ ہمارا مقابلہ سلیمان اور ان کے ساتھیوں سے ہو۔ زبیر نے کہا، امیر المومنین کا خیال درست ہے، خدا نے ہمارے لیے یہ اچھا موقع پیدا کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ صالح اور سلیمان کے متعلق غلط اندازہ نہ لگائیں۔ راستے میں آپ کے ہاتھوں اس کا مات کھا جانا ایک اتفاق کی بات تھی۔ وہ دونوں نیزہ بازی میں اپنی مثال نہیں رکھتے، تاہم میں تیار ہوں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہمیں اپنی بڑائی مقصود نہیں، ہم ایک اچھے مقصد کے لیے نمائش میں حصہ لیں گے، خدا ہماری ضرور مدد کرے گا۔ امیر المومنین نے کہا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بہترین